السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کی محبت وہ چیز ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی معیت، اللہ تعالیٰ کا قرب اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نصرت اور مدد حاصل ہوتی ہے، اور یہ وہ چیز ہے جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر کے مانگا کرتے تھے، اور آپ کی دعا میں سے یہ دعا ہے، آپ فرماتے تھے اسأل حبک وحب من یحبک وحب عمل یقرب الی حبک، کہ اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں اور اس کی محبت کا جو تجھ سے محبت کرتا ہے، اور ایسے اعمال کی محبت کا جو تیرا قرب اور تیرے قریب کر دینے والے ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کی محبت میں ہم سچے ہیں یا دعوے دار ہیں، اور کیا ہم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہیں؟ اس کو جاننے کے، پہچاننے کے کئی طریقے اور اس کی کئی علامات ہیں۔ ان میں سب سے پہلی علامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اور آپ کی اطاعت اور فرما برداری کرنا، یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی بہت بڑی علامت اور نشانی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس طرف اشارہ فرمایا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اے نبی فرما دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے محبت کی علامات میں سے دوسری علامت اور نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیے پر انسان راضی رہے، اور اگر اللہ تعالیٰ دیے ہوئے میں سے کچھ لے لے تو اس پہ انسان صبر کرے، جزا فضا سے بچے، اور زبان پر وہ کلمات لے کر آئے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے پسند کرتا ہے، اور ان کلمات سے انسان اجتناب کرے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اللہ تعالیٰ کے غصے کا سبب اور ذریعہ بننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کی علامات میں سے تیسری بڑی علامت اور نشانی اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں سے محبت کرنا، جس میں انبیاء ہیں، صالحین ہیں، نیک لوگ ہیں، ان سے محبت کرنا، یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی علامت اور نشانی ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے محبت کی علامات میں سے چوتھی علامت اور نشانی یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم سے محبت کریں، اللہ کی کلام سے محبت کریں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کرنے میں مشغول ہو جائیں، اور اس کتاب سے جڑے رہیں اور اپنی زندگی کے اندر اس کے احکامات کو لاگو اور نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ ہمارے اخلاق اور ہمارے معاملات، اس کے اندر حسن نظر آنا چاہیے، اور اس کے اندر وہ چیزیں نظر آنی چاہیے جو اللہ اس کے رسول ہم سے چاہتے ہیں، اور برے اخلاق، بری عادات اور برے رویے، اس سے اجتناب کیا جائے۔ ایسے طریقے اور رویے اور ایسی عادات جن کو اللہ اس کے رسول ناپسند کرتے ہیں، اس سے اجتناب کریں۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اخلاق کی تعریف کی ہے، اور آپ نے فرمایا کہ سب سے وزنی چیز جو نامہ اعمال میں، ترازو میں، وہ حسن اخلاق ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برے رویوں اور برے مختلف قسم کے اخلاق کی آپ نے مذمت کی ہے، اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جس کی شرارتوں سے اس کے پڑوسی اور اس کے ہمسائے محفوظ نہیں ہیں۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، اصل مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے اس کے دوسرے مسلمان بھائی محفوظ رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کی علامات میں سے ایک بڑی علامت اللہ تعالیٰ کے لیے خلوص اور اخلاص ہے۔ ہم کوئی بھی عمل کریں، کوئی بھی نیکی کا کام کریں، نماز ہو، روزہ، حج، زکوٰۃ ہو، یا دیگر خیر کے اعمال جو اللہ کے قریب کر دینے والے ہیں، وہ خالص اللہ کے لیے کریں۔ ایک تو اللہ کے لیے کریں، اور دوسرا خالص اللہ کے لیے کریں، اور اس وجہ سے کریں کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اس پر بہترین ثواب اور جزا دے۔ اور یہ اخلاص وہ چیز ہے جس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا قرآن کریم میں، اور یہ تمام لوگوں کو حکم ہے، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ اسی طرح حدیث جبریل میں اسے احسان کہا گیا ہے، الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اللہ تعالیٰ سے محبت میں جو بنیادی علامات اور نشانیاں ہیں، اس میں سے اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی عبادت میں انسان لذت حاصل کرے۔ جب اللہ کی عبادت کرے تو اس کو لذت حاصل ہو۔ اسی طرح انسان جو ہے وہ نیکی اور خیر کے اعمال میں جلدی کرے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کی علامت ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ نے نماز میں رکھی ہے۔ اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
اللہ کے نبی جب نماز کا وقت ہوتا تو آپ فرماتے اقم الصلاۃ وارحنا بہا یا بلال، اے بلال اقامت کہو اور ہمیں اس کے ذریعے راحت اور آرام پہنچاؤ۔ مومن نماز سے دیگر عبادات سے لذت حاصل کرتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی بنیادی علامات و نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے محبت کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ جب کوئی نیکی ہم سے فوت ہو جائے، کوئی نیکی کا عمل ہم نہ کر سکیں، اس سے محروم ہو جائیں، تو ہمیں اس پر افسوس ہونا چاہیے، اس پر ہمیں ندامت ہونی چاہیے، افسردگی کا اظہار کرنا کہ کاش میں یہ نیکی کر لیتا، کاش مجھ سے یہ نماز نہ چھوٹتی، کاش مجھ سے یہ نیکی کا عمل نہ چھوٹتا، کاش مجھ سے یہ خیر کا عمل نہ چھوٹتا۔ یہ حسرت اگر آپ کے اندر موجود ہے تو یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی بڑی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کی آخری اور بڑی علامت اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں پر غیرت ہے۔ اگر آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کیا جاتا ہے، اگر آپ کے سامنے محرمات کا ارتکاب کیا جاتا ہے، اگر آپ کے سامنے اللہ اس کے رسول کے ساتھ بغاوت کی جاتی ہے، اس کی نافرمانی کی جاتی ہے، تو اس پہ آپ کو غیور ہونا چاہیے، آپ کو غیرت آنی چاہیے۔ اگر انسان کے سامنے اللہ کی حدوں کو پامال کیا جا رہا ہو اور اس کے دل کے اندر کسی قسم کی کراہیت نہ ہو، اس کے چہرے پر کسی قسم کی کراہیت پیدا نہ ہو، کسی قسم کی کراہیت پیدا نہ ہو، تو یقیناً اس کے اندر ایمان کمزور ہے، اللہ کی محبت میں یہ بہت پیچھے ہے اور یہ کمزور ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب اللہ کی حدوں کو کوئی پامال کرتا تو اللہ کے نبی سے بڑھ کر کوئی غصے میں نہیں ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی سب سے زیادہ غصے میں اس وقت ہوتے جب آپ کے سامنے کوئی اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کرتا یا کسی محرمات میں سے کسی حرام کا ارتکاب کرتا۔ تو ہمیں بھی چاہیے ہم اللہ تعالیٰ کے جو حدود ہیں اس کی پامالی پر، اس کی حرام کردہ چیزوں کے ارتکاب کرنے پر ہم غیور بنیں، غیرت مند بنیں، اور ہمارے اندر کم از کم اس وقت دل کے اندر ہمیں نفرت ہونی چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی حدوں کو پامال کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ کے اندر یہ ایمانی غیرت موجود ہے اور آپ اس برے عمل کو برا سمجھ رہے ہیں اور اس سے نفرت کر رہے ہیں، تو یقیناً آپ اللہ تعالیٰ سے صحیح معنوں میں محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ناظرین کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں محبت کرنے کی اور اس محبت کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔